العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. جیسا کہ ہم رحمان کے پسندیدہ بندوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے اختتام پر اپنے پسندیدہ بندوں کی نشانیاں بیان فرماتا ہے، کیونکہ رحمان یہی چاہتا ہے. رحمان کا معنی ہے مہربانی فرمانے والا، رحم فرمانے والا، کسی کے گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر کے اس پر شفقت فرمانے والا، یہ معنی ہے رحمان کا. تو رحمان کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ جہنم میں جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے: ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا فائدہ ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے اس صورت میں کہ اگر تم شکر بھی ادا کرو اور ایمان بھی لاؤ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب رکھا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہوگا جو گناہگار ہوں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے میرا شوق یہ نہیں ہے، مجھے پسند یہ عمل نہیں ہے کہ میں کسی بندے کو عذاب دوں اور میں اس پر خوش ہو جاؤں. اللہ فرماتا ہے میری خوشی اس بات میں نہیں ہے کہ میں اپنے بندے کو عذاب دوں. اللہ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں: وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. اللہ یہ ارادہ بھی نہیں رکھتا کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے. اللہ کیا ارادہ رکھتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا ارادہ تم لوگوں کے لیے ہمیشہ آسانی کا ہے، اچھے رستے کا ہے، نیک رستے کا ہے، جنت والی راہ کا ہے. تو وہ جنت والی راہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ رستہ اختیار کرنے والے لوگ جو مجھے پسند ہیں وہ کون سے ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا. وہ لوگ ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی اختیار کرتے ہیں. ہم نے اس کے حوالے سے پچھلے بار بھی گفتگو کی کہ اللہ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے کہ جو عاجزی اختیار کرتے ہیں. اور میں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے طرز عمل سے وضاحت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام جو مالدار ترین لوگوں میں شامل تھے. میں نے پہلے بھی یہ کہا، یہ بات کی اور یہ سب کی سمجھ میں آتی ہے کہ غریب آدمی تو ویسے بھی عاجزی کرتا ہے. جس شخص کو عاجزی کے اوپر ثواب زیادہ ملے گا، اجر ملے گا، وہ شخص جو معاشرے میں صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب قوت و صاحب اختیار ہے. صاحب اختیار شخص جب عاجزی کرتا ہے کمال اس کو حاصل ہوتا ہے، فائدہ اس کو حاصل ہوتا ہے. غریب آدمی تو ویسے بھی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو اس کو تو خاموشی اختیار کرتا ہے، وہ تو ہر چیز میں عاجز ہے. لیکن کمال کس کو عاجزی کا ملتا ہے؟ جو صاحب اختیار و قوت ہو، سب کچھ کر سکتا ہو. اس لیے بخاری شریف کی حدیث مبارک اس کے متن کا ڈائریکٹ ترجمہ سنیں. امام بخاری روایت لاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. مختلف روایات سے، مختلف طرق سے روایت موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ
پہلوان وہ ہے، سب سے تکڑا پہلوان وہ ہے جو قوت و اختیار رکھتا ہو کسی کو بگاڑ دینے کا، لیکن وہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرے۔ ایک وزیر و امیر ہے، سب کچھ بگاڑ سکتا ہے، لیکن وہ کسی غریب کو دیکھتا ہے کہتے جاؤ یار میں اللہ کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور یہی نشانی ہے، اللہ فرماتے ہیں نا من احب للہ، تم نے کسی کے ساتھ محبت کی اللہ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، یہ حدیث مبارک ہے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور بغض رکھا اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کی نا تو اس کے اوپر اپنی ذاتی مفادات کو دیکھ کر نہیں، اپنی ذاتی کسی بات کو دیکھ کر نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ جیسے آج مسلمان خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہم نے یہودیوں کی پروڈکٹس کو بند کر دیا ہے، خوش ہوتے ہیں۔ یہ دشمنی کس کی خاطر ہے؟ یہ اللہ کی خاطر ہے، اور یقین کریں کہ اس بات پر اللہ بھی خوش ہوگا اور خوش ہے، کیونکہ ہمارے 1 روپے سے اگر یہودی مسلمانوں کا خون بہاتا ہے تو ہم کیوں ان کی چیزیں استعمال کریں؟ اگر ہمارے بس میں اور کچھ نہیں ہے، ہم ان پر دعویٰ نہیں بول سکتے، تو یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ دشمنی اختیار کریں۔ تو اس پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور جس شخص نے کوئی چیز کسی کو دی تو اس لیے دی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور کسی نے کوئی چیز کسی سے منع کی، روکی، تو وہ بھی اس لیے روکی کہ یہ میں اس کو اس لیے نہیں دیتا کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اب اس چیزوں میں کیا ہے؟ ان چیزوں کے لیے قرآن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ تب تک نیکی کا اصل فائدہ اور مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم وہ مال خرچ نہ کرو جس سے تمہیں خود محبت ہو۔ ایک انسان کو کوئی چیز پسند ہے، اس نے دیکھا کہ اس چیز کی ضرورت مجھ سے زیادہ کسی اور کو ہے۔ اب ایک وہ چیز ہے جو وہ خود استعمال کرتا ہے، اللہ استعمال والی چیز کو دینے کے لیے قرآن میں کسی جگہ پر حکم نہیں ہے۔ ایک چیز خود استعمال کر رہا ہے، اس کے پاس ایک ہی ہے، اگر وہ دوسرے کو دے دے گا تو پھر اس کے لیے قرآن نے منع کیا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قمیص مبارک ایک ہی تھی، لیکن بچی آئی، اس نے مانگی، حضور نے دے دی۔ اللہ نے فرمایا کبھی ایسی خیرات نہ کریں، قرآن کے 15ویں پارے میں اللہ نے منع فرمایا۔ لیکن اگر آپ کے پاس پسندیدہ چیزیں ہیں، کھانے کی ہوں، پہننے کی ہوں، کسی کو دینے کے لیے کوئی چیز ہو، اور آپ کے پاس وہ چیزیں ایک سے زیادہ ہیں اور آپ کو بھی پسند ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ایسی چیز اگر کسی نے کسی کو اللہ کی رضا کے لیے دے دی تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دینا، اللہ اس کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، ایسے شخص نے یقیناً اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اب ہم بات کر رہے ہیں رحمان کے پسندیدہ بندوں کی نشانیوں میں، تو پہلی نشانی یاد رکھیں وہ کیا ہے؟ ہونا، جب وہ چلتے ہیں تو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ دوسری نشانی اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب وہ جاہلوں سے کبھی ان کا آمنا سامنا ہو، قَالُوا سَلَامًا، تو وہ ان کو سلام کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ یعنی سلام کہنے سے مراد کیا ہے کہ وہ ان سے بحث و تکرار نہیں کرتے، وہ ان کی باتوں کا جواب نہیں دیا کرتے، ان کے ساتھ لڑائیاں نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں یار میں اس سے کیا لڑوں؟ ایک شخص کو بات ہی نہ سمجھ آتی ہو تو اس کے ساتھ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ 1000 لڑ لیں، آپ 1000 باتیں کہہ دیں، اس کو سمجھ نہ آئے تو آپ کا لڑنا بھی بیکار ہے، آپ کی دلیلیں بھی بیکار ہے۔ اور جس کو سمجھ آتا ہو اس کو ایک ہی اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان کے پسندیدہ بندوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ جاہلوں سے آمنا سامنا کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا طرز عمل مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صبر کیا اسی طرح صحابہ کرام نے کیا۔ صحابہ کرام کو لوگ قریب سے جب وہ گزرتے تھے نا تو ان پر استہزاء کرتے تھے، ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، گالیاں دیتے تھے، نام و خوان کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام کیا کرتے؟
ان کی باتوں کو سن کر انسنا کر دیتے تھے. کیوں کہ اگر صحابہ کرام سے لڑ پڑتے تو مسلمانوں کو نقصان ہوتا، مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان ہوتا، کیونکہ اجتماعیت پہلے سے ہی قلیل تھی. اگر اور لڑتے تو اور قلیل ہو جاتی، مسلمان کدھر رہتے پھر. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جہاں فساد بپا ہو سکتا ہو وہاں اللہ کا رحمان کا پسندیدہ بندہ کبھی بحث و تکرار نہیں کرتا. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، بعض بندے ایسے نکل آتے ہیں آپ کے ہمارے ارد گرد معاشرے میں، آپ کے جہاں لین دین ہو، روزگار ہو، جہاں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، جہاں بہت سارے لوگ آپ کو اچھے ملتے ہیں، وہاں ان میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جس میں کمی کمزوری کوتاہی کمی بیشی ایسے الفاظ وہ استعمال کرتا ہے جس کا ہر وقت جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. اگر آپ اس کا جواب دینے لگیں گے تو آپ اس کے ساتھ خود اپنے لیول سے نیچے گر جائیں گے. آپ خود اپنے لیول سے نیچے گر جائیں گے، آپ کا لیول نیچے آ جائے گا. تو اگر اس لیول سے آپ نیچے گر جائیں گے تو پھر آپ نے مسلمانی کا اور مومن ہونے کا وہ سٹینڈرڈ ختم کر دیا جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے قائم کیا ہے. پھر آپ میں اور ایک لا علم شخص میں کیا فائدہ اور کیا مرتبہ اور کیا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ رہ گیا. اللہ تعالیٰ پھر 23ویں بارے میں فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم اور لا علم لوگ کبھی آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. تو پھر یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ تبھی پتہ چلے گا کہ جاہل کمزور بات کرے گا اور اہل علم اس کو سن کر اس کی بات کا جواب نہیں دے گا بلکہ اپنی چپ اور خاموشی کے ساتھ ہی اس کو مان دے دے گا. یہ رحمان کے پسندیدہ بندے کا کمال ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے ایسا بندہ پسند ہے. یہ دوسری نشانی ہے رحمان کے پسندیدہ بندوں کی. اس کی مثال ابو جہل اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لے لی. ایک طرف رحمان کا پسندیدہ بندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف امت کا فرعون کھڑا ہے. اس نے کہا تمہارا نبی تو فلاں فلاں دعویٰ کرتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک جواب دیتے ہیں خاموشی کے ساتھ، کہتے میرے نبی نے کہا تو بالکل سچ کہا ہے. بس باقی کوئی بات نہیں، بحث نہیں. تم کیوں نہیں مانتے؟ تم کیوں نہیں مانتے؟ میرا نبی تو ایسا کہتا ہے تو میں وہ کہتا ہے تو اس نے کیا ہوگا. نہیں یہ باتیں نہیں. انہوں نے فرمایا بات ہی اختتام کر دی مختصر سے جملے میں، میرے نبی نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے. ابو جہل کے پاس بھی جواب ختم ہو گیا. جاہل تھا نا، جاہلوں کا سردار ہے، لیکن اس کے بعد جواب نہیں دے سکا. تو یہ دوسری نشانی ہے رحمان کے پسندیدہ بندوں کی کہ وہ ہر جاہل کے ساتھ بحث نہیں کرتے بلکہ جہاں جاہل اور زیادہ تیز ہوتا ہے اور زیادہ باتیں کرتا ہے وہاں رحمان کا پسندیدہ بندہ سلام کہہ کے نکل جاتا ہے، کہتے ٹھیک ہے بس آپ ٹھیک کہہ رہے. تیسری نشانی اللہ فرماتے ہیں رحمان کے پسندیدہ بندوں کی تیسری نشانی کیا ہے جو مجھے پسند بندے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں. ان کی یہ تیسری نشانی ہے کہ وہ اپنی پوری راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں. سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے بخششیں طلب کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافیاں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بندے، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں. پھر صحابہ کرام کا طرز عمل آپ کو بتاتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو خلفائے راشدین، یہ تو وہ صحابہ کرام ہیں جن کو سب جانتے ہیں. وہ صحابہ کرام کہ جن کے نام بھی آپ کو اور ہم کو شاید کہ کبھی سنے بھی نہ ہوں، وہ صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سے ادنا صحابی، وہ اتنا اعلیٰ اور اونچے مقام کا حامل ہے کہ وہ ساری رات عبادتیں بھی کرتا ہے اور اس کے بعد بھی دن کو ڈرتا ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. وہ ساری رات رب کو راضی بھی کرتا ہے، ساری رات مصلی پہ سر رکھ کے روتا بھی ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو ہر معاملے میں اتنی احتیاط کرتا ہے اور پھر آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض
صحابہ کرام، یا رسول اللہ ہمارے فلاں عمل سے ہمارے ایمان میں تو کوئی خرابی نہیں آئی ہوگی؟ اتنی احتیاط۔ آج ہم ہماری کمزوریاں یہ رحمان کی بندوں کی پسندیدہ نشانیاں کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں سے اگر کوئی ایک دو نشانیاں بھی ہم نے پکڑ لی نا تو انشاءاللہ وہ ایک دو بھی ہمارے لیے اتنی کافی ہو جائیں گی کہ ہماری ساری زندگی سنور جائے گی۔ اور یہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا، یہ کام نیکوں کے راستے ذرا مشکل ہوتے ہیں۔ شیطان جس راستے پر لگاتا ہے وہ بڑا آسان نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور جو رحمان کے نیک بندوں کے راستے ہوتے ہیں نا، وہ ذرا ظاہری طور پر مشکل نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا فائدہ اور ان کی آسانی بہت ہوتی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام ساری رات کھڑے ہو کر توبہ استغفار کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن، عدل و انصاف کی مثال ہے نا، لیکن اس کے باوجود ایک دن ایک بوڑھی عورت ایک علاقے میں رات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اصول بنایا تھا، حضرت ابوبکر کے بعد پہلی مرتبہ دوسری خلافت میں یہ اصول بنا کہ رات کو خلیفہ وقت نکلا ہے بھیس بدل کر، اپنے منہ کو اور سر کو اوڑھ کر، اور لوگوں کی خبر گیری کرتا ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی تکلیف، کوئی فاقہ، کوئی پریشانی تو نہیں۔ ایک گھر سے گزر ہوا تو گھر میں سے آواز آئی کہ کیا دور تھا ابوبکر کا بھی کہ ہمارے گھروں تک کھانا آ جایا کرتا تھا اور ہمارے گھروں تک آٹے پہنچ جایا کرتے تھے، جب سے عمر بیٹھا ہے ہمارے گھر کی کوئی خبر ہی نہیں لیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو روئے اور رو رو کر واپس بیت المال گئے، اپنے کندھے پر جتنا آٹا میسر تھا وہ اٹھایا اور ہاتھ میں کچھ کھجوریں بھی اٹھائیں، کچھ گھی اٹھایا۔ جب اٹھا کر روانہ ہوئے نا تو خادم نے کہا کہ آپ یہ سب کچھ لے کر آپ کیسے اٹھاتے ہیں؟ آپ خلیفہ وقت ہیں، میں اٹھا کر لے کر جاتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا میری قبر میں جواب تو دے گا یا عمر دے گا؟ حال دیکھیں عدل و انصاف کتنا ہے کہ زمین کو پاؤں مارے اور زمین کو کہیں جب زلزلہ آئے کہ کیا تجھ پر عدل و انصاف نہیں ہوتا کہ تو ہل رہی ہے؟ اور عاجزی اور انکساری کا اور رب کے خوف کا عالم کیا ہے کہ اپنے کندھے پر سامان اٹھا کر غریب غربا کی خبر گیری کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی روتے ہیں اور اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کہیں ہمیں قیامت کے دن نہ پکڑ لینا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں اللہ نے بشارت دی ہے کہ آپ جنتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں کہہ دیا کہ آپ لوگ دنیا میں ہی جنتی ہو گئے ہیں، اللہ نے ان کو دنیا میں سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ راتوں کو سجدے بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کی تیسری نشانی ہے رحمان کے بندوں کی۔ تو یہ نشانیاں اگر ان میں سے ہم نے کوئی ایک دو پکڑ لیے نا تو اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری زندگی کے اس روٹین کو، اس معمول کو بالکل درست فرما دے گا۔ یہ موضوع ہے، اس میں کئی ساری نشانیاں بھی آگے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو رحمان کی پسندیدہ بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کمالات، وہ باتیں جو نیکوں نے، اسلاف نے اختیار کی، اللہ تعالی ہمیں ان رستوں پر چلنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے نیکیاں آسان فرمائے، گناہ کرنا ہم سب کے لیے اللہ تعالی مشکل فرما دے۔ ہم سب کی حفاظت اللہ تعالی خود اپنے خاص فضل و کرم سے ہر قسم کی گناہ سے حفاظت فرما دے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، جو یہاں مسجد میں بزرگ کرسیوں پر بیٹھے، یہاں زمین پر بیٹھے، ہمارے گھروں میں والدین، بزرگ، چھوٹے بڑے، مرد و خواتین جتنے بیماران ہیں، اسپتالوں میں کل امت مسلمہ کے بیمار، اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ نیک اعمال کے لیے اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ روحانی جسمانی بیماریاں اللہ دور فرما دے، جو پریشانیاں ہیں جن کے اللہ تعالیٰ وہ سب دور فرما دے۔ آخری خاتمہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بالایمان بالخیر فرما دے۔ صلی اللہ